اہل بیت اطہار کے سلسلے میں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جس کا اس زیارت میں اشارہ بھی ہے، کہ ان کا وجود حضرت آدم کے وجود سے پہلے ہے یا وجود بعد میں ہے، یعنی یہ آدم کی وجہ سے ہیں یا آدم ان کی وجہ سے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ مبارکہ صاد کی۔ اچھا، اس آیت سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جب حضرت آدم حضرت حوا کا ازدواج ہوا، جب نکاح ہوا، تو حق مہر تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی، جن کے ہو چکے انہیں تھوڑا بہت یاد آ رہا ہوگا، جو مولانا صاحب نے ان کے لیے خطبہ پڑھا تھا اور صیغہ پڑھا تھا، انکحتم موکلتی، یہ والا۔ تو آخر میں کیا آتا ہے؟ علی المہر المعین المعلوم، سب کو یاد ہے یہ ایک معلوم نے سب کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، معلوم ہے کہ پھر بھی۔ تو یہ مہر المعین المعلوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو نکاح ہو رہا ہے ایک مہر پر کہ جو معین ہے، یعنی ابھی سے معین ہے، یہ نہیں کہ جناب علی بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں، ابھی معین ہے، فکس ہے، اور معلوم بھی ہے، اس کا علم بھی ہے دلہا اور دلہن کو کہ اس مہر پر نکاح ہو رہا ہے۔ مہر نہ ہو تو پھر نکاح کوئی تصور ہی نہیں ہے، پھر کوئی نہ کوئی مہر ہونا چاہیے۔ اچھا، مہر کتنا ہو سکتا ہے؟ بہت آپ بڑھا دیجئے تو لاکھوں میں بھی چلا جائے اور کروڑوں میں بھی چلا جائے۔ کم سے کم مہر کتنا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک چاکلیٹ بھی ہو سکتی ہے، اور چاکلیٹ بھی ہو سکتا ہے، بالکل چاکلیٹ پہ بھی ہو سکتا ہے نکاح، صحیح۔ مہر اس میں اسلام نے بڑی فلیکسیبلٹی دی ہے، لڑکا اور لڑکی آپس میں جو طے کر لیں جس پہ راضی ہو جائیں۔ اب خیر ہمارے کمیونٹی کا سسٹم ہے کہ خاص انداز سے کچھ مخصوص تولے سونا اور وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام میں تو اس میں رعایت دی ہوئی ہے کہ آپ زیادہ بھی معین کر دیں، کم معین کر دیں، شرط یہ کہ راضی ہو دونوں، دلہا و دلہن راضی ہوں، اور یہ اس خاتون کا حق ہے، اس لڑکی کا حق ہے۔ حضرت آدم حضرت حوا کا ازدواج ہوا، اب مہر کیا ہے؟ بظاہر دونوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پروردگار نے کہا کہ اے آدم، یہ جو تمہارا عقد ہو رہا ہے حوا کے ساتھ، تو مہر ادا کرو حوا کا۔ پروردگار میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو خود تیری جنت میں رہ رہا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ تمہارے عقد کا مہر یہ ہے کہ تم محمد اور آل محمد پر درود بھیجو۔ یہ درود بھیجو، یہ درود بھیجنا تمہارے نکاح کا مہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جب حضرت آدم حضرت حوا کا نکاح ہو رہا تھا سلام اللہ علیہما، جب ان کا نکاح ہو رہا تھا، تو اگر آل محمد پر اس وقت درود تھا تو کیا آل محمد کا وجود نہیں تھا؟ جس پر درود ہو تو پہلے وجود تو ہو تو پھر درود ہوگا نا۔ ایک اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ درود ایک عبادت ہے اور دعا ہے۔ جب سرکار ختمی مرتبہ معراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو مسلسل عبادت میں ہے، تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتہ وہ ہے جس نے 20,000 سال میں ایک نماز پڑھی ہے۔ پھر سے کہوں، 20,000 سال میں ایک نماز پڑھی ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایک نماز پڑھ کے 20,000 سال فارغ بیٹھا رہا؟ نہیں، 20,000 سال کی ایک نماز پڑھی ہے، یعنی نماز شروع کی 20,000 سال تک پڑھتا رہا، اس میں 5,000 سال تک قیام کیا، 5,000 سال تک رکوع کیا، 5,000 سال تک سجدہ کیا، 5,000 سال تک تشہد کیا، یہ مل کے ہو گیا 20,000 سال۔ اور یا رسول اللہ، یہ جو 20,000 سال کی اس نے ایک نماز پڑھی ہے، تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اپنی نمازیں آ رہی ہوں گی، 2 منٹ کی نماز جو 1.5 منٹ، کچھ بہت پروفیشنل نمازی ہوتے ہیں، میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو بالکل ایسے واجبات میں فٹ کر کے اپنی 1.5-2 منٹ میں نکال لیتے ہیں، تو 20,000 سال کی نماز کا یا رسول اللہ، یہ جو 20,000 سال کی اس نے نماز پڑھی ہے، یہ سارا ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہے۔ جو 5,000 سال قیام، 5,000 سال رکوع، 5,000 سال سجدے، 5,000 سال تشہد، یہ جو اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے نا، اس کے ثواب کو آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہے، آپ کی امت کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے جبریل، تم کیا سمجھتے ہو کہ میری امت اس 20,000 سال کی نماز کی محتاج ہے؟ جب میری امت میں سے کوئی مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اسے اس 20,000 سال کی نماز سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔
جب آپ درود بھیجتے ہیں، حدیث میں ایک بندہ خدا درود بھیجے اور 400 سال تک چپ رہے، کچھ نہ بولے، 400 سال بعد پھر درود بھیجے، اگر ایسا ہو جائے تو اگر 400 سال بعد درود بھیجے گا تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ اے بندے خدا، ابھی تو تیرے پچھلے درود کا ثواب ہم لکھ رہے تھے اور وہ کامل نہیں ہوا تھا کہ تو نے ایک اور درود بھیج دیا. ایک درود بھیجتے محمد و آل محمد.